بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ. سیرت کے حوالے سے جو گفتگو جاری و ساری ہے اس میں پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس میں تعلق باللہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ ہوا کہ صاحب ہماری شخصیت کے یا ہماری جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہماری جو ہے یہ جسمانی معاملات ہیں اور دوسرے ہمارے روحانی معاملات ہیں. یعنی جسم کی غذا، اب مجھے ابھی یہ گفتگو شروع کر کے یاد آیا کہ شجاع صاحب نے بتایا کہ جسم کے سارا، چونکہ جسم خاکی ہے، اس کے ضروریات کا بیشتر سامان جو ہے وہ خاک سے آتا ہے. اناج نیچے سے آتا ہے، پانی کنویں سے نکلتا ہے وغیرہ، وہ آسمان سے آتا ہے جو زمین محفوظ کرتی ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ، اور پھر آدمی بالآخر خاک میں چلا جاتا ہے. دوسرا ہمارا جو پرتو ہے تصویر کا، جو دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ ہماری اس جسم کے ساتھ ایک روحانی روح ہمارے اندر ہوتی ہے، ہماری ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہماری جسمانی ضرورتوں کے تمام کفالتیں بھی کی ہیں، سارا سامان مہیا کیا ہے ضرورتوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر محفوظ نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری روحانی ضرورتوں کا سامان بھی بدرجہ اتم موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور شجاع صاحب نے کہا تھا کہ روح چونکہ اوپر سے آتی ہے، روح الامین کا تذکرہ ہوا تھا، روح کا تذکرہ ہوا تھا، اور روح کو اوپر کی طرف، اور روح کی بالیدگی کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس پہ بات ہوئی تھی بڑی تفصیل سے. شجاع صاحب سے ہی پوچھیں گے، ساری باتیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہتی، اور شجاع صاحب کو ماشاءاللہ چیزیں یاد رہتی ہیں، بس ذرا سا انہیں چھیڑنا ہوتا ہے اور ریکیپ کے نام پہ وہ ساری چیزیں ریکال کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. یہ مجھے یہی یاد آیا کہ اتنی ایسی باتیں ہو رہی تھیں، اور کہ روح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں اور سے ہے. بالکل. اور جب جسم موٹا ہوتا جاتا ہے تو روح کمزور ہوتی جاتی ہے، دب جاتی ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہم نے ماہ رمضان کے بعد زندگی گزارنے کے حوالے سے کلام کیا تھا. اسی تسلسل میں ماہ رمضان کا تحفہ قرآن حکیم، اس پر ہم نے کلام کیا، اور پھر اس قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے تدبر، اس کے فہم، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی. اور گزشتہ پروگرام میں یہی تمام باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، انہی پر کلام ہوا کہ ہمارا وجود دو حصوں کا، دو باتوں کا مرکب ہے. یعنی ایک ہمارا خاکی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے. اس روح کی غذا وہ زمین یا مٹی سے نہیں پوری ہوگی، یہ روح من امر ربی، رب کے حکم سے، سورہ بنی اسرائیل کے مطابق. تو اس کی غذا بھی رب کی طرف سے آئی ہوئی کسی شے سے پوری ہوگی. پھر ہم نے کلام کیا تھا کہ قرآن حکیم میں وحی کو بھی روح کہا گیا ہے، اور وحی لانے والے فرشتے جبریل امین کو بھی روح الامین کہا گیا ہے. اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو وصول کیا ہے، اور روح کا مسکن دل ہے. تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن کریم نازل ہوا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن کریم کو نازل کیا. تو یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام سے پوری ہوگی جو کہ قرآن حکیم ہے. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم توانا ہوتا چلا جاتا ہے، روح کہیں دب جاتی ہے. تو روزے کا ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جسم کچھ کمزور پڑے تو روح بیدار ہوگی، جب بیدار ہوگی تو اس کو اس کی غذا دی جائے گی. وہ تو ہے قرآن حکیم، یہ تو ہوا رمضان مبارک کا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہماری روح کی غذا کا اہتمام فرض کیسے کر دیا ہم پر. ہم نے کلام کیا تھا کہ نماز تو فرض ہے، اور جب بندہ نماز شروع کر لے تو نماز کی تلاوت، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے. سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. تو نمازیں تو 5 اللہ نے فرض قرار دے دی، یعنی یہ غذا تو ہم پر
فرض کر دی گئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن. پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں، یہ جہاں ثواب کی کتاب ہے وہاں یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ ہمارے یہاں ختم پر ختم کا اہتمام تو ہو رہا ہے، بھائی تکمیل قرآن ہو گئی، دعا بھی کر لی، کھانا بھی کھا لیا، مٹھائی بھی بانٹ دی. قرآن کا فہم کدھر ہے، انڈرسٹینڈنگ کدھر ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنا کدھر ہے، اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لینا کدھر ہے، اس کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا معاملہ کدھر ہے. اس پر ہم نے کلام کیا. گھروں میں اس کا اہتمام کیا جائے، تعلیمی اداروں میں اس کا اہتمام کیا جائے. کیوں ٹی وی پر قرآن پاک کے تعلق سے پروگرامز نشر ہوتے ہیں، ان کی ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی. اور آج کے دور میں تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے علماء کی تفاسیر ترجمہ موجود ہے، ان سے استفادہ کیا جائے. ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ فزیکلی قرآن پاک کی مجالس میں شرکت کی جائے، قرآن پاک کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے. ہم اردو بولنے والے، ہم انگریزی سیکھ لیتے ہیں، ہم دنیا کی اور زبانیں اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے سیکھ لیتے ہیں، تو اللہ کی زبان، اللہ کے کلام کی زبان سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو نور علی نور والی بات ہو جائے گی. اور شاید پچھلے پروگرام میں تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ ہم اردو میں ویسے ہی استعمال کرتے ہیں. تھوڑا توجہ کا معاملہ ہوگا تو ہماری نمازیں بھی بہتر ہوں گی، ہمارا توجہ اللہ، رجوع اللہ کا معاملہ بھی بڑھے گا. اور قرآن کو تھامیں گے تو حدیث مبارک میں اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اچھا، یہ معاملہ تو تھا کہ ہم قرآن حکیم جو ہے پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. اس پہ بات ہوئی تھی کہ بھئی تھوڑا سا ترجمہ وغیرہ جو ہے تھوڑا سا کیا مطلب اپنی ضرورت کے مطابق. اور میں نے ایک سجیشن، تجویز بھی دی تھی، اور اپنے طور پر جو جتنی میری حیثیت ہے اس کے مطابق، کہ بھئی جو 4-5 صورتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں اور یا اس سے زائد کی ہیں، ماشاءاللہ بعض لوگوں نے تو پورا پارہ جو ہے وہ حفظ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اب ایک چیز اور بھی نکلی تھی کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمیں طویل قیام کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا تو ہمارے پاس میٹر نہیں ہوتا. جیسے طویل پروگرامز کرنے ہوں تو کانٹینٹ ہوتا ہے نا، تو کانٹینٹ نہیں ہے، اسکرپٹ نہیں ہے. طویل پریزنٹیشنز ہوں تو تیاری ہوتی ہے نا، تیاری ہوتی. تو ہم جب اگر ہمارا کبھی دل بھی چاہتا ہو، کہتے ہیں نا اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کر لمبے قیام کرو، ہم سجدہ تو لمبا کر سکتے ہیں بھئی، 3 کی جگہ 5 کی جگہ 7 کی جگہ 9 کی جگہ 50 اور 60 اور 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں گے. قیام میں کیا کریں گے؟ تو اگر کبھی قیام کرنے کو دل چاہے کہ اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے لمبا قیام کریں، تو اس کے لیے لمبی صورتیں یاد کرنا بھی تو ضروری ہوگا نا. تو کوشش کرنے میں اچھا ایک فائدہ یہ اس میں یہ بھی ہے، اب جیسے میری جیسی عمر ہے، اس میں چیزیں یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوشش کر لی جائے تھوڑی سی تو اس کوشش کا اجر ضرور مل جائے گا. جی، اور اللہ تعالیٰ برکت دے تو ہو سکتا ہے یاد بھی ہو جائے. دیکھیے، ہم ایک اصول سمجھتے ہیں کہ نیکی کا پکا ارادہ بھی بندہ کر لے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. بندہ، حدیث مبارک کے الفاظ، بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، نہ کر پائے، ایک نیکی لکھی جاتی. بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی انجام دے، کم از کم 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے، اور اللہ اور بڑھاتا ہے 700 گنا تک. بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور رک جائے تو کچھ نہیں لکھتا، تو بھی نیکی لکھی جاتی. ہاں، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی نیکی ہے. اور بندہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ حدیث مبارک ہے. تو اصول کیا ہے؟ نیکی کا ارادہ کر لے بندہ، ارادہ پکا ہو، ارادہ کر لے تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو کوشش کرنے والے کو تو اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا. اچھا، پھر ایک چیز اور بھی، کسی چیز میں اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے نا اپنا، تو وہ چیز جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہے. مگر اگر ہمارا کوئی انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہمیں پیدا ہو جائے، مطلب کچھ چیزیں جو ہیں، میں مثال کے طور پہ کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، کچھ جو ہے ان کی ترتیب اچھی لگتی ہے. مطلب بیشتر حضرات نے دیکھا ہوگا کہ قرآن حکیم میں سورہ رحمان کی جو ترتیب ہے، جو اس کی شعریت ہے، وہ بہت اچھی لگتی ہے، تو بیشتر لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے. جی، قرآن حکیم کا جو صوتی آہنگ، ہاں یہ بات میں نہیں کہہ پا رہا تھا. تو جو قرآن حکیم کا صوتی آہنگ بالخصوص مکی صورتوں میں، پھر سورہ رحمان بھی ماشاءاللہ. تو اور ہم نے ایک بات اور بھی ریکمنڈ کی تھی، اچھے قاریوں کی تلاوت سننے سے بھی شوق ڈیولپ ہوتا ہے اور پریکٹس بھی بندہ کر لیتا ہے. اور سچی بات ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ جس چیز کا شوق بندے کو لگ جائے، انٹرسٹ پیدا ہو جائے، جس کو گانوں کا شوق لگتا ہے وہ دنیا جہاں کی کاپی کر لیتا ہے.
جس کو اور برے کاموں کا شوق لگتا ہے وہ دنیا جہاں کی پیروڈی کر لیتا ہے، جس کو قرآن کا شوق لگ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی برکت سے قرآن میں آگے نہیں بڑھا دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے۔ اور ایک حدیث ہم نے بار بار پیش کی ہے، حدیث قدسی بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے دل میں یاد کرو میں بھی دل میں یاد کروں گا، تم کسی محفل میں یاد کرو اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کروں گا، ایک بالش میری طرف میں تمہاری طرف ایک ہاتھ بھر آؤں گا، تم ایک ہاتھ بھر میری طرف آؤ گے میں دو ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا، اور تم چل کر میری طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، یعنی یہ بالکل میوچول چل رہا معاملہ، ٹو وے ٹریفک، ٹو وے ٹریفک ہے، یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، تم میری بات کرو مت، بالکل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تم مجھ پہ سلامتی بھیجو تو میں تم پہ سلامتی بھیجوں گا، تم میرے ساتھ خیر خواہ رہو میں تمہارا خیر خواہ رہوں گا، تو اللہ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس میں انٹرسٹ ہو، شجاع صاحب نے کہا نا کہ اب تو آپ کے پسندیدہ قراء جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں اور جس کا بھی لہن آپ کو پسند ہے، جس کا انداز آپ کو پسند، دنیا بھر کے ہر چیز جو ہے وہ سنگل فنگر ٹپ پر سنگل کلک پر پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت چیزیں جو ہیں وہ انٹرسٹ اگر ڈیولپ ہو جائے، مطلب سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں جو اسماء الحسنہ کی ترتیب ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 نام اس آیت میں ایک ساتھ آئے، اور جس مطلب صوتی آہنگ کے ساتھ ہیں وہ بڑی اچھا لگتا تھا، مجھے یاد نہیں تھی وہ سورہ حشر، تو امام صاحب کبھی پڑھتے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ اسماء الحسنہ جب پڑھے جاتے تھے تو عجیب اندر کیفیت آتی تھی، میں کہتا کاش یہ مجھے یاد ہو جائے، کاش یہ میں نے کوشش کی، تھوڑی سی کوشش کی، اس کے بعد یہ کہ کبھی کبھی وہ پڑھتے تھے ویسے ہی، تو پھر یہ ہوتا تو پھر ان سے فرمائش کر کے فجر کی نماز میں ان سے کہا کہ حضور اگر آپ سورہ حشر پڑھ کی آیات ہاں پڑھ دیں گے، تو وہ اصل میں سن کے زیادہ یاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک فارمولہ نا بنیادی طور پر کہ ہمارے کانوں سے جو چیزیں جاتی ہیں وہ ہمارے ذہن کا حصہ زیادہ بنتی ہیں، تو اب تو نیٹ پہ یہ ساری سہولت دستیاب ہے، سنیے امام کے پیچھے سنیے، خود پڑھیں تو بلند آواز سے پڑھیں، یاد ہو جاتی ہیں، اور انٹرسٹ کریٹ کر کے پڑھیں گے، اچھا لگتا ہے، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ اور ایک اور انٹرسٹ کریٹ کیسے بھی ہوگا جو آپ نے توجہ دلائی، اگر ہم ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے، اور تھوڑا غور بھی کریں، جیسے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں تو اور انٹرسٹ بڑھے گا، توجہ بھی بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، پھر وہ ورتل القرآن ترتیلا والی بات بھی آئے گی، ترتیل ٹھہر ٹھہر کر اثر لے کر تلاوت کرنے کو کہا جاتا ہے، وہ کیفیت بھی بڑھے گی۔ اب یہ جو سورہ رحمان بیشتر حضرات کو بچوں کو یاد ہو جاتی ہے، سورہ رحمان عموماً یاد ہو جاتی ہے، حالانکہ اچھی خاصی طویل ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں اگر ان کو بھی غور رکھا جائے تو اس میں اور لطف آئے گا۔ ایک بریک لے لیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بات ہو رہی تھی سورہ رحمان کی، اب سورہ رحمان کی ترتیب بھی ابتدا میں بڑی مطلب کبھی آدمی غور کرے، تدبر کرے، جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ترتیب ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے بعد اس سے بولنا سکھایا، یہ انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے بولنا۔ اب آپ اجازت دیں تو ان 4 آیات اس پر بات ہو جائے جی اچھا، یہ اگر یہ اس کا ترجمہ ذہن میں اور پھر اس کو پڑھیں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، پہلی بات تو ہے کہ سورۃ الرحمن کو عروس القرآن بھی کہا گیا، قرآن حکیم کی دلہن۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ایسی سورہ ہے کہ جس میں دونوں مخلوقات جو کہ مکلف یعنی ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، معاشر الجن والانس، تو ان دونوں مخلوقات سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، تو اس میں انسان اور جنات دونوں سے بیک وقت خطاب۔ تیسری بات، سورۃ الرحمن میں 78 آیات ہیں اور 78 آیات میں سے 31 مرتبہ ایک آیت آئی جو ہم سب کو یاد ہے، اس کو تکرار ہوتی ہے، تکرار ہوتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبان 2 کے لیے آتا ہے، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھی بات، اس آیت کریمہ کو جنات نے سنا تو انہوں نے اس پر ایک جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو پسند فرمایا اور صحابہ کو تعلیم فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی جنات نے، تمہارے بھائی جنات، صاحب ایمان جنات، انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا لا بشیء من نعمی کا
ربنا نکذب فلک الحمد، نعمت کی جمع نعم عربی میں، تو لا بشیء من نعمی کا ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، بس تمام تعریف تمام شکر اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو یہ بھی تفاسیر میں ہمارے ناظرین پڑھیں گے، جملہ مل جائے گا، تو جب ہم سورہ رحمان کی تلاوت عموم کے اعتبار سے کر رہے ہوں تو ایک مرتبہ اس جملے کو بھی کم سے کم دہرانا مناسب ہوگا۔ اگلی بات، یہ جو 4 آیات ہیں اس پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا زبردست کلام کیا، اور اس کا بڑا زبردست ایک حاصل اور اس پر ایک حدیث بھی ہم سمجھ لیں گے جو بار بار ہم نے پیش بھی کی ہے۔ یہ 4 آیات آپ نے بھی تلاوت کی، ان میں 4 چوٹی کی باتیں بیان ہوئی۔ کیا مطلب؟ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہیں، معروف ایک حدیث کے مطابق 99 ہیں، مگر ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کی ضرورت ہے وہ کون سی ہے؟ رحمان، صفت رحمان۔ اچھا، پھر عربی اسلوب میں آئے، رحمان کا جو اسلوب ہے نا، اس وزن پر، عربی میں وزن کہا جاتا ہے، اس وزن پر اور الفاظ اگر دیکھیں، غضبان بڑا غضبناک، عطشان بہت زیادہ پیاسا، جوعان بہت زیادہ بھوکا، تو رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اور آگے چلیں، اگر اس کی اور تشریح میں جائیں تو سمندر میں جو ٹھانٹے مارتے سمندر کا جوش ہوتا ہے، وہ پہلو ہے اللہ کا جو الرحمن میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کی چوٹی کی صفت جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت وہ الرحمن۔ علم قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، حالانکہ جو علوم اور فنون انسانوں کے پاس ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، مگر علوم میں چوٹی کا علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم، اور سکھایا بھی خود اس نے، اور جو رحمان ہے تو گویا رب نے سکھایا، بجا فرمایا آپ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے قرآن حکیم، ہاں، جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ 2 باتیں ہوگی، چوٹی کا علم قرآن، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، الانسان سے خاص مراد حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عموم کا معاملہ کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا بھی، جنات کا بھی، چرند کا بھی، پرند کا بھی، آسمان کا بھی، زمین کا بھی، ستاروں کا بھی، مگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں چوٹی کی تخلیق وہ حضرت انسان۔ پچھلے پروگرام میں غالباً آپ نے 1-2 پروگرام سے ذکر کیا تھا نا، خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اے شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ انسانی تکریم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنی تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار اس معنی میں کہ بیسٹ آف دا کریشن وہ انسان ہے۔ چوٹی کی تیسری بات آ گئی۔ چوتھی بات علمہ البیان۔ اب یہ آپ کی فیلڈ میس قدر اہم بات ہے یہ، نہیں کس قدر اہم بات ہے یہ جو کمیونیکیشن پڑھانے والے لوگ ہیں یا کمیونیکیشن سکھانے والے لوگ ہیں، جو کمیونیکیشن اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں، سو کالڈ کمیونیکیشن اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ اسکل تو ساری کی ساری قرآن میں موجود ہے نا۔ علمہ البیان، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اب آپ سوچیں، رحمان کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں بولنا، اس کا بولنا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم جو بولتے رہتے ہیں، جتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی زحمت بھی ہے، ہاں، اور اتنی بڑی پوچھ گچھ بھی ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بولنا ہی نہیں سکھایا بلکہ بولنے کا سلیقہ بھی سکھانا، قولوا للناس حسنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، قولوا للناس حسنا یہ البقرہ آیت 83 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن یعنی عمدگی کے ساتھ کلام کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ یا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کلام کر رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ کس طرح پکارنا ہے بچے کو، اپنے بیٹے کو بھی پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت دی، سننے کی بھی تو اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی بھی اللہ نے دی ہے، سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہاتھ کو کام کرنے کی بھی اللہ نے دی ہے، مگر انسان کی جو صفت یا صلاحیت اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ قوت بیان ہے۔ تو چوٹی کی صفت کیا ہے جو بندوں کو دی گئی؟ وہ بیان۔ اب یہ 4 چوٹی کی باتیں، اللہ کی صفت رحمان، چوٹی کی صفت، اللہ نے جو علوم عطا فرمائے، چوٹی کا علم قرآن، اللہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی، چوٹی کی مخلوق انسان، اللہ نے انسان کو جو صلاحیت دی، چوٹی کی صلاحیت بیان۔ اب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن کریم عطا فرمایا، اسے چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ اور پھر وہ روایت سناتے تھے، وزن دیکھیے گا، الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب حدیث عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پورا وزن بیٹھ گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. عثمان بن عفان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. تو ڈاکٹر صاحب اپنے دور کے حساب سے مثال دیتے تھے بھئی تمہارے ہاتھ میں توپ ہو اور تم مکھی مارو تو کتنی احمقانہ بات ہے. توپ تمہارے ہاتھ میں ہو تم مکھی مارو، بے وقوفی کی بات. اور تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے لیے بہترین کلام اللہ نے نازل فرمایا. تو چھوٹے موٹے کاموں میں اپنا کو ضائع نہ کرو. بہترین علم قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرو. یہ سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات کا بڑا قیمتی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں. ابھی شجاع صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو اور چیزیں بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ گفتگو اس لیے نہیں آپ کے درمیان کروں گا کہ میں مکلف نہیں ہوں اس بات کا کہ میں زیادہ گفتگو کروں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، تو جب بولنا سکھایا اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے بول کی کوئی اہمیت ہے، اور اس سے جو کمیونیکیشن اسکل سکھائی گئی ہیں نا، یعنی ابلاغ کی صلاحیت دی گئی ہے، تو اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں لینا اس سے. اب یہ جو بولنے کی بات ہے نا، ہاں، اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے، کام بھی بڑا لینا، اور اس کی اہمیت بھی ہے. یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے، لیکن زحمت آپ نے فرمایا تھا، اور میں نے کہا تھا کل حساب بھی. حضور کی حدیث مبارکہ تم ضمانت دے دو زبان کی مجھے، یہ بولنے کا معاملہ نہیں. جی. اب قرآن کریم میں سورہ قوف ہے 26 سپارے میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ انسان کوئی بات نہیں نکالتا منہ سے مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. قرآن کریم حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے فرائض کا ذکر کیا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، پھر نفل اعمال کا ذکر کیا، صدقہ، خیرات وغیرہ. اس سب کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اعمال جنت کی طرف لے جانے والے تو ہیں، آؤ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو ان اعمال کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. وہ بڑے اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے، ان اعمال کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، ناظرین کو یاد آئے گا. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر دکھایا، کف علی کا ہادہ. تمام محدثین اسی طرح سمجھاتے رہے، تمام اساتذہ اسی طرح. کف علی کا ہادہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. صحابی اس کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضور یہ زبان کے بارے میں سوال ہوگا؟ فرمایا معاذ تیری ماں تجھے روئے، یہ بڑا تعجب کا انداز ہے عربی اصول میں. تیری ماں تجھے روئے تعجب کا انداز ہے. سب سے زیادہ جو شے یا جو بات لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان درازی، ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں. اس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ تو ہے زبان کی اہمیت کا پہلو. اور جو حدیث آپ نے سنائی بچپن سے میں یاد ہے، وہ بخاری شریف میں ہے کہ تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. ناظرین یہ جو زبان ہے اللہ، اچھا پھر یہ زبان اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا، اور پھر ذرا یہ دیکھیے کہ علم کا اصل ماخذ، اصل منبع، اصل معلم اعظم جو ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ سکھایا. کہا ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. اور جو ابتدائی آیات ہیں جو ہم پہ جو نازل ہوئی ہیں بحرہ میں، اس میں یہ کہ ہم نے تمہیں قلم دیا. قلم جو ہے ٹول آف کمیونیکیشن ہے. ہم نے تمہیں علم دیا. علم جو ہے وہ روشنی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کمیونیکیشن کے لیے ضروری. بولنا، قلم، کاغذ، لکھنا، پڑھنا، یہ سارے کمیونیکیشن ٹولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اور ان سب کا ذکر قرآن میں تذکرہ کہ ہم نے تمہیں سکھایا. کاغذ کا ذکر بھی ہے، قلم کا ذکر بھی ہے، سیاہی کا ذکر بھی ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا علم جو ہے وہ قرآن سے نہیں ملتا، میرا سبجیکٹ جو ہے کمیونیکیشن ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، میڈیا اسٹڈی کہہ لیں آپ اسے، میڈیا اسٹڈی ہے. تو اب بتائیے بولنا سکھایا تو ریڈیو ہے نا میرے پاس. ہم نے تمہیں جو ہے وہ لکھنا سکھایا تو اخبار ہے نا میرے پاس، یہ اسکرین ہے نا میرے پاس. یہ سارے ہم. اور اب بولنے کا مطلب فقط اس زبان کے لوتھڑے کا استعمال نہیں، وہ تمام جس کو ہم انگلش میں میڈیا، اردو میں ہم ذرائع کہیں گے، وہ تمام ذرائع جو ہم اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کے لیے استعمال کریں، وہ زبان بھی ہے، وہ قلم بھی ہے، وہ کاغذ بھی ہے، وہ یہ آج کیمرہ بھی ہے، وہ ریڈیو بھی ہے، وہ ٹیلی ویژن بھی ہے، کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تمام ذرائع
میڈیم یا میڈیا جن کو استعمال کر کے ہم گفتگو کریں گے، اپنی معافی ضمیر کو بیان کریں گے، اپنی بات کو پیش کر سکیں گے، صحیح غلط وہ بحث اپنی جگہ پر، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ وہ اصل میں بیان ہے، اور یہ بیان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ابھی ہم نے جانا کہ اتنی بڑی نعمت کو گھٹیا کاموں میں ضائع نہیں کرنا، اعلیٰ ترین کاموں میں، اور اعلیٰ ترین کام کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائیں، اور یہی ہم پچھلے چند پروگرامز میں مستقل قرآن کریم کے تعلق سے پیش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ بات یہاں سے نکلی تھی کہ سورہ رحمان یاد ہو جاتی ہے، وہ بات سے بات آگے نکل گئی کہ سورہ رحمان یہ ابتدائی 3-4 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے جس پہ اتنی گفتگو ہم نے کر لی ہے۔ تو اگر یہ ہمیں یاد ہو جائے گا، کیسی بڑی بڑی باتیں جو ہیں اس میں قرآن موجود ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، غور تو کبھی غور کیا کہ یہ مرج البحرین یلتقیان کا مطلب کیا ہے؟ جی، اور بینہما برزخ لا یبغیان۔ ابھی ایک دن پہلے ہی آزاد کشمیر کی طرف جانا ہوا تو مظفر آباد میں ایک جگہ انہوں نے دکھایا، میں نے کہا یہ بات قرآن پاک والی بند تو نہیں رہی، لیکن کچھ ذکر ہے۔ کیا؟ ایک طرف سے دریائے نیلم آ رہا ہے، ایک طرف سے دریائے جہلم آ رہا ہے، دونوں بالکل الگ ہیں، پھر وہ مل جاتے ہیں۔ البتہ اس کی بڑی شان جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اٹک کے علاقے میں، اٹک میں بھی ہے، یہاں سمیانی کے پاس بھی ہے۔ چلیں تو اٹک میں بھی ہے، انڈیا کے گجرات میں بھی ہے، کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، میڈیٹرینین سی میں بھی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے، دونوں کی کثافت الگ ہے، ڈینسٹی الگ ہے، خصوصیات الگ ہیں، فیچرز الگ ہیں، کون بہا رہا ہے ساتھ ساتھ اور کون علیحدہ رکھے ہوئے ہے۔ فبأي آلاء ربكما، یہ جو آپ نے آزاد کشمیر کا بتایا جہاں سے دریائے نیلم اور وہ ملتے ہیں، وہ بہت دور تک اس طرح ایسے آتے ہیں، اس کو سنگم کہتے ہیں۔ یہ سنگم میں ایسے آ کے ملتا ہے اور بہت دور تک ایسے ساتھ چلتا رہتا ہے، پیرل، بالکل جیسے ریلوے لائن چلتی ہے، نہیں آپس میں پانی نہیں، ادھر وہ پانی بالکل مٹیالہ ہوتا ہے، بالکل مٹیالہ، ایک طرف کا پانی موتی کی طرح بلو ہوتا ہے، صاف چمک رہا ہوتا ہے، بہت دور تک ایسے ساتھ چلتے رہتے ہیں، بہت دور جا کے پھر مکس اپ ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ اور یہ بیچ میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ایک دیوار سی کھڑی کی ہوئی جو مل کے نہیں دیتے۔ ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ تمہارے پہاڑوں جیسے جہازوں کو ہم نے پانی کی سطح پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ انسان ایک سوئی پھینک دے غرق ہو جاتی ہے، تو جو منوں ٹنوں بلکہ ہزاروں ٹن کے جہاز جو ہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے کچھ کرے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس اللہ ہی کے لیے بڑے بڑے جہاز جو تمہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے نظر آتے ہیں، دور سے دیکھو لگے گا پہاڑ کھڑے ہیں، کون تھام رہا ہے؟ اچھا، سمندروں کا ذکر بار بار قرآن پاک کرتا ہے، قرآن سورہ رحمان میں بھی اشارتاً بات آئی ہے، قرآن پاک میں مستقل سمندروں کا ذکر آتا ہے، کشتیوں کے چلنے کا ذکر آتا ہے، پھر ہواؤں کا ذکر آتا ہے، ہوا کو تمہارے لیے نرم کون کر رہا ہے؟ ہوا روک دینے پر قادر اللہ، ہوا کو تیز کر دینے پر قادر اللہ، تمہیں غرق کر دینے پر قادر اللہ، تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بچا کر خشکی کی طرف لے کون آتا ہے؟ تمہیں سمندر سے مچھلی کا تازہ کوش کون دے رہا ہے؟ تمہاری تجارت چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سمندر کو مسخر کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں پر کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب نشانیوں پر اور آیات پر کلام ہو تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی یاد رہے، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں فکر کرو، اللہ کی تخلیق میں غور کرو، تمہیں ایک ایک چپا، ایک ایک ذرہ خالق کائنات کی صناعی کی نشانیاں پیش کرتا ہوا دکھائی دے گا، پھر تم کہو گے اور تم کہہ اٹھو گے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جب کھلے سمندر میں جب خشکی تصور میں نہ آ رہی ہو گئی، میں تو خیر نہیں گیا ہوں گہرے سمندر میں، لیکن امیجنائز تو کر سکتے نا ہم، کھلے سمندر میں جہاں خشکی کا تصور نہ ہو کوئی، اور ہمارا جہاز بیچ میں کھڑا اور موجیں ٹھاٹے مار رہی ہوں اور جا کے سر پٹک رہی ہوں جہازوں کے ساتھ، اور ہمارے دل میں خوف آ رہا ہو کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں نکال کے لاتا ہے۔
اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ عَنْهُ السُّوءَ، بھلا بتاؤ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرنے والا ہو اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، قرآن پاک نے اس مثال کو خاص طور پر ذکر کیا، کیوں؟ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پرستش کرتے تھے، لات، منات، عزا، دیوی دیوتا، ان سب کی پوجا پاٹ۔ مگر جب سمندر میں ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تو ملاح بھی کہتا او بھائی لات کو چھوڑو، منات کو چھوڑو اور عزا کو چھوڑو۔ بھائی کیوں چھوڑو؟ نہ، بچانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب مشہور واقعہ ہم سب کی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا، ناظرین نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ابو جہل تو کفر پر گیا، بیٹے کا نام اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، وہ تو ابھی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کفر کی طرف تھے اور فتح مکہ کے موقع پر فرار ہو لیے اور بھاگ لیے وہاں سے۔ کشتی میں پہنچے، کشتی مل گئی، سمندر میں چلے گئے، سمندر میں کشتی پھنس گئی۔ اب وہی سب نے کہا لات کو چھوڑو، منات کو چھوڑو، عزا کو چھوڑو۔ کیوں چھوڑو؟ کہا نا بچانے والا تو اللہ ہے، وہ تو چھوٹے ہیں۔ اچھا، ارے سمندر میں اللہ بچائے گا تو خشکی میں بھی اللہ بچائے گا۔ ادھر دین اینڈ دیر توبہ کی، اے اللہ اگر تو بچا لے میں تیری توحید پر آ جاؤں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ نے بچایا اور انہوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا، اسلام کے دائرے میں داخل بھی ہوئے، بعد میں راہ خدا میں قتال کے معاملات بھی انہوں نے یعنی مراحل طے کیے۔ لیکن کیا ہوا؟ اندر کی فطرت نے کہا کہ جب یہ لات منات عزا کو یہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو سمندر میں نہیں دے سکتے تو خشکی میں بھی نہیں دے سکتے، تو ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ کہ جو خود بیچارے بے بس فائدہ نہ پہنچا سکتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں توحید کا درس رکھا، اور یہ خاص مثال کشتی کا بھنور میں پھنس جانا، اس کو جا بجا قرآن کریم میں مکی صورتوں میں بالخصوص نقل کیا گیا۔ یہ خاص طور پہ میں نے اسی لیے تذکرہ کیا سورہ رحمان میں کہ یہ جو بڑے بڑے جہازوں جب پھنس جاتے ہیں سمندروں میں، پھر ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا سوائے اس وارث کے جو الوارث ہے، جو الوارث ہے، اس کے سوا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ موجیں جو ہیں، اور موجیں تو چھوڑ دیجئے، وہ بڑے بڑے، ابھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھی، اب تو خیر سب کچھ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک اگر ہیوی شارک آ جائے وہ پورے جہاز کو ایسے پلٹ دیتی ہے۔ اور یہ شارک جو ہے مطلب اپنی طاقت سے نہیں پلٹتی، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ایک ایسا جانور ہے تمہارے ٹنوں وزنی جہاز جو ہیں ان کو ایک کروٹ سے بدل دے گی۔ تمہارے بڑے بڑے ٹائٹینکس جو ہے نا، ٹائٹینک ان کو اللہ تعالیٰ الٹ دینے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جو قرآن کریم فطری انداز سے گفتگو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، سیرت کا پروگرام ہے نا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے لوگ ڈائلاگ کرتے تھے، آپ قرآن سناتے تھے، آپ کے سامنے اعتراضات رہتے تھے، آپ قرآن پاک سناتے تھے، آپ سے سوالات کرتے تھے، آپ وضاحت بھی فرماتے، قرآن پاک پیش کرتے تھے۔ یہود سے سوالات بھجواتے مشرکین کے ذریعے، تو سورہ کہف میں جو جوابات دیے گئے، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بھی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو جو سوالات آتے، جو ڈسکشن کے پوائنٹس آتے، جو اعتراضات آتے، اللہ کے پیغمبر کا اسوہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک کی طرف متوجہ کراتے، تو ہم تو ماننے والے ہیں نا قرآن کے۔ اب پھر وہی بات آ جائے گی، وہ غیر جو قرآن پاک کو نہیں مانتے مگر ذرا غور کرتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تھوڑا محنت کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، طلب ہدایت کے ساتھ ساتھ عمل کی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نور علی نور کا معاملہ کر دے گا۔ اللہ ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر چلانا کیا دوڑانا شروع کر دے گا، ہمارے گھروں ہمارے معاشروں میں رحمت اور برکتوں کا حصول ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ جو سورہ رحمان کا تذکرہ میں نے یوں ہی کر دیا، وہ ایک جملہ تھا جس کے جواب میں کیا کہ اگر آپ کا انٹرسٹ کریٹ ہو جائے، چونکہ بیشتر لوگوں کا انٹرسٹ جو سورہ رحمان میں زیادہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ترنم جو ہے، اس کی اپنی جو غنائیت ہے اور جو مطلب صوتی آہنگ ہے، اس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا بھائی سورہ رحمان ہی چلے، اب آپ کے انٹرسٹ کا ہے نا، اگر تو سورہ رحمان کی ایک ایک آیت پر ذرا گفتگو کر کے دیکھ لیں، جیسے یہ ہو رہی تھی رب المشرقین والمغربین، وہی مشرقین کا رب ہے، وہی مغربین کا رب ہے۔ اب آپ نے آیت پڑھ دی تو سوال کریں گے مشرقین سے کیا مراد ہے؟ ہاں، آپ پوچھا ہمارے چار سمتیں تو دو ہی ہوتی ہیں، ہم نے اپنی شناخت کے لیے ان کو چار بنایا ہوا ہے۔ تو مشرقین دو مشرق، مغربین دو مغرب۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، سورہ رحمان تو 27 سے پارے میں ہے، 29 سے پارے میں سورۃ المعارج ہے، رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب۔ اب یہ کیا ہے؟ تو سمت تو بنیادی طور پر اگر ہم سورج کے اعتبار سے دیکھیں دو ہی ہوتی ہیں، دو تین، مشرق اور مغرب کا معاملہ، لیکن ہر دن سورج کے نکلنے کا وقت بدلتا ہے،
سورج کے نکلنے کا بھی اور غروب کا بھی. اسی اعتبار سے زمین کے ہر حصے کے اعتبار سے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا زاویہ بھی بدلتا ہے. تو ایک سادہ سی بات، ایک انتہائی زاویہ ہوگا سورج کے نکلنے کا انتہائی مشرق کا اور گرمی میں، اور انتہائی مشرق کا سردی میں، جیسے آپ شمال اور جنوب کہہ لیں. اور اسی طرح ایک ہوگا اس کا گرمی کے اعتبار سے انتہائی زاویہ غروب کا اور انتہائی زاویہ جو ہے وہ طلوع کا. تو 2 مشرق اور 2 مغرب سردی گرمی کی انتہاؤں کے اعتبار سے. اب اگلا سوال ہے کہ مشارق اور مغارب کیا ہے؟ اگر ہر دن زاویہ ایک علاقے کے اعتبار سے بدلے گا تو کتنے جائیں گے؟ ہر دن غروب کے اعتبار سے زاویہ بدلے گا تو کتنے مغرب ہو جائیں گے؟ تو سنگولر بھی ہے، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، مشرقین مغربین بھی ہے، 2 مشرق و 2 مغربوں کا رب، اور مشارق و مغارب کا رب ہے. اس اعتبار سے اس کی تعبیر بھی کی گئی ہے. اب یہ کتنا دلچسپ ہے اگر ہم اس پہ غور کرتے چلے جائیں. اچھا پھر سورہ رحمان میں یہی تذکرہ نہیں کہ ہم نے تمہارے پہاڑ جیسے، یہ بھی ہے اے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار اقطار السماوات. کیا تخاطب ہے کہ انسانوں اور جنوں اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. ہاں، اور اس سے پہلے کیا اگر ہے؟ تم میں استطاعت ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے 2 بھاری گروہوں، بڑی تعداد ہے نا، ثقلان ثقل بوجھ سے، تو 2 بھاری گروہوں یعنی انسان اور جنات. سنفرغ علیکم، ہم تمہارے لیے عنقریب متوجہ ہوں گے. آج تو ہم نے تمہیں پیدا کر کے آزادی دی، عمل کی جو چاہو سے کرو، شکر گزاری کرو، ناشکری کرو، کفر کرو، ایمان کی تقاضوں کو پورا کرو، لیکن عنقریب تمہارا محاسبہ ہونے والا ہے. پھر یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تمہارے بس میں ممکن ہو تو نکل بھاگ کر دیکھو. بعض لوگوں کا ہم شٹل بنا لیں گے، ہم ناسا والی کی شٹل میں یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے. وہ تم اللہ کے علم سے باہر جا سکتے ہو، حدود سے باہر نکل، اللہ کی قدرت سے باہر جا سکتے ہو. لا تنفذون الا بسلطان، قوی دلیل اور قوت کے بغیر تم نہیں کر سکتے، اور وہ قوت تمہارے پاس تو ہے نہیں. تم مخلوق ہو، بندے ہو، محتاج ہو، اور وہ الصمد ہے، تم اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو تم اس کے علم اور اس کی حدود اور اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. اگر تم میں استطاعت ہے تو اللہ کی زمین سے، اللہ کے آسمان کی حدود سے باہر نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، کہ اس کی سلطنت ہے، اس کی سلطنت سے تم باہر جا ہی نہیں سکتے کبھی. تو جب ہم اس کی سلطنت سے، اب اگر اس طرح ہم غور کر کے پڑھیں اور پھر سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کریں تو پھر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. مطلب یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھاگ کے دکھاؤ، تو ہم کہیں رب کون بھاگ سکتا ہے تیری پکڑ سے باہر، تیری سلطنت سے کون نکل کے جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں. اچھا پھر یہی تذکرہ نہیں، اسی میں پھر جنت کا تذکرہ بھی ہے، پھر حوروں کا تذکرہ بھی ہے. مطلب صرف یہی نہیں ہے بلکہ موٹیویشن بھی بہت زیادہ ہے. اصل میں انسانی تربیت کے لیے فطرت کے مطابق ہے. ہاں، انسانی تربیت کے لیے دونوں اسلوب ضروری ہیں، بشارت بھی اور انذار بھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے؟ سورہ بشیر و نذیر، بشیر، بالکل، سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، بلکہ اس سے قبل آیت نمبر 45 سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو شاہد، ایک معنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، مبشر اور بشیر، اور نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو یہ دونوں اسلوب ضروری تربیت کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی سونے کا نوالا بھی کھلانا پڑتا ہے، کبھی شیر کی آنکھ سے دیکھنا بھی پڑتا ہے. اسی طرح ایگزامز کے دن آتے کچھ کھلا پلا کر بچوں کو موٹیویشن اور کچھ تھوڑا سا سختی کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے ایک حد تک. تو یہ جو سختی اور نرمی کا توازن ہے یہ تربیت کے لیے ضروری. اور اللہ تو ہمارا خالق ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے کا جس نے ہمیں پیدا فرمایا. تو اللہ نے ہماری فطری باتیں جو اللہ نے خود پیدا کی، ہماری فطرت، اور ہمیں بھی پیدا کیا، تو ہماری ترغیب و تشویق کا سامان جنت کا بیان فرما کر، اور ہمیں خوف دلانے کا سامان کیا کس سے؟ جہنم کا ذکر کر کے. تو سورۃ الرحمن میں جہنم کا ذکر بھی آتا ہے، بڑا سخت بیان آتا ہے. سورۃ الرحمن میں جنت کا، جنت کے مختلف پہلوؤں کا، جنت کی مختلف نعمتوں کا، وہاں کے آرام کا، آسائش کا، حوروں کا، خیموں کا، اور زیورات کا، اور کیا کیا ذکر نہیں جو وہاں پر عطا ہوا. محلات کیسے بنے ہوں گے، کن چیزوں سے بنے. ناظرین بہت دلچسپ ہے یہ چیزیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم رہا. چلیں ایسا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا پروگرام کا آغاز یہاں سے کریں گے. میں آج کی حدیث ہدیہ کرواتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے افضل ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ میرے علم ہے کہ ہم نے کچھ پروگرامز پہلے بھی اس کو پیش کیا تھا، مگر کیونکہ فہم قرآن پر کلام ہو رہا ہے تو ہم نے اس حدیث کو بھی دہرایا کہ ایک آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو 100 رکعت نفل سے زیادہ اجر ہے۔ یہ سمجھنے کی قرآن پاک کو اہمیت ہے جو حدیث مبارک میں سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔